أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے قرآن مجید کے مضامین کے خلاصے کے سلسلے میں آج 22ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ 21ویں پارے کے آخر میں آخری پاؤں سے سورہ احزاب شروع ہوئی تھی اور پھر اس کے 3 رکوع یہ 21ویں پارے میں گزر چکے اور اس کے بعد 21ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالی نے اس بات کا ذکر فرمایا تھا کہ جب ان غزوات کے بعد فتوحات کا دور شروع ہوا اور مسلمانوں کے پاس مال و دولت آیا تو ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی کوئی وظیفہ اور نفقہ خرچہ جو ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خواتین یہ ازواج مطہرات یا تو وہ خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے اور یہ مال و دولت لے لیں اور اس کے بعد جدائی کا راستہ اختیار کر لیں، اور یا یہ کہ ان حالات کے ساتھ صبر کر کے قناعت کر کے گزر بسر کریں اور اپنی نظر آخرت پر کریں، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ چنانچہ 22ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی فضیلت بھی بیان کی اور ان کو 7 احکامات دیے جو آج ہمیں عام خواتین کو بھی یہ 7 کے 7 رہنما اصول خوب سمجھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے کے شروع میں ازواج مطہرات کو ایک حکم تو یہ دیا کہ دیکھو مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے نرم لہجہ مت اختیار کرنا، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، تم مردوں سے بات کرتے ہوئے نرم لہجہ مت اختیار کرنا، ایسا نہ ہو کہ مردوں کے دل میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے، لہذا تم دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ اور دوسرا ادب یہ سکھایا ازواج مطہرات کو جو عام مؤمنین کے لیے بھی کہ وہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ مسلمان عورت کا اصل اور محفوظ ٹھکانہ گھر ہے۔ تیسرا حکم یہ دیا کہ زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور ستر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں۔ اور چوتھا حکم ان آیات میں یہ دیا کہ نماز کی پابندی کریں، اور 5واں حکم یہ دیا کہ زکوٰۃ دیا کریں، اور 6واں حکم یہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کریں، اور 7واں حکم یہ دیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں اور حکمت پر مبنی ارشادات نبویہ کا تذکرہ کیا کریں۔ یہ 7 خصوصیات ہر پاکیزہ خاتون کو اختیار کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی 10 صفات کا ذکر کیا اور بتایا کہ مسلمان مرد ہو یا عورت اس کے تشخص اور اس کے پہچان کے لیے 10 صفات ہونی چاہیے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مرد اور عورت کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، تو اس سے ہمیں یہ 10 اصول بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 میں 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی آیت 35 میں ذکر فرمائے۔
ایک فرمایا اسلام ہونا ان المسلمین والمسلمات، کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. پھر فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں. اسلام کیا؟ کلمہ طیبہ کا اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس پر عمل کرنے کو اسلام کہتے ہیں. اور ایمان کیا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ان 5 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان. پھر تیسری خوبی بتائی القانتین والقانتات، یعنی فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں. نمبر 4 الصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. نمبر 5 اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. نمبر 6 والخاشعین والخاشعات، خشوع رکھنے والے مرد اور خشوع رکھنے والی عورتیں، یعنی اللہ کا دھیان رکھنے والے مرد اور اللہ کا دھیان رکھنے والی عورتیں. پھر اس کے بعد نمبر 7 بتایا المتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. پھر نمبر 8 پہ بتایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. پھر نمبر 8 پہ بتایا کہ روزے دار مرد روزے دار عورتیں. اور نمبر 9 بتایا والحافظین فروجہم والحافظات، کہ جو اپنی ستروں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی ستروں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. اور پھر 10ویں خوبی بتائی مرد اور عورت کی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. تو یہ 10 خصوصیات ایسی ہیں کہ اگر بندہ ان کو زندگی میں اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ کا فوراً وعدہ ہے اس آیت میں کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 36 میں ایک مشہور واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین بڑی سخت تنقید اور طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے تھے. اور وہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو متبنہ بنایا، یعنی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹا بنایا، منہ بولا بیٹا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی زاد بہن تھی، ان کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کا نکاح جو ہے وہ حضرت زید ابن حارثہ سے ہو گیا، لیکن ان کے درمیان نباہ نہ ہو سکا، ان کے درمیان جدائی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا. اس پر بہت شور ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ نکاح ناجائز تھا، حرام سمجھا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 37 میں بتایا کہ یہ نکاح ہم نے خود کروایا، یعنی اللہ نے حکم دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاکہ یہ غلط تصور ختم ہو جائے. کیونکہ جو متبنہ منہ بولے بیٹے کی جو مطلقہ بیوی ہوتی ہے یا متبنہ جس سے شادی کر لیتا ہے وہ اس پالنے والے شخص کے ساتھ حرام نہیں ہوتی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے ان کی جو بیوی حضرت زینب تھی وہ ان کے لیے حرام نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے اس رسم و رواج کو ختم کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اپنی حقیقی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب سے شادی کی، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور یہ بالکل درست کام. پھر اسی طرح متبنہ کے بارے میں یعنی منہ بولے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ احزاب میں اور بھی احکامات دیے. ایک تو یہ حکم دیا ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم، یعنی معنی کیا، ہمارے معاشرے میں بھی یہ بہت عام ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے پھر اس کی جگہ باپ کی جگہ لوگ اپنا نام لکھنے لگتے ہیں. یہ غلط بات ہے، اور یہی غلطی اس وقت ہوئی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات میں فرمایا کہ لوگ جو ہیں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید ابن محمد کہنے لگ گئے تھے.
تو اللہ تعالیٰ نے بات کو بالکل کاٹ دیا کہ نہیں، ان کو زید ابن محمد نہ کہیں، بلکہ ان کے والد کا نام جو حارثہ تھا اسی نام سے پکاریں، زید ابن حارثہ کہا جائے، اور یہ تمہارے کہنے سے ان کا بیٹا نہیں بنے گا۔ معلوم ہوا منہ بولا بیٹا متبنا، اس کے باپ کے طور پر اصلی باپ ہی کا نام لکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 40 سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات بتائیں، اور ان خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ لوگ زید ابن محمد کہنا شروع ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد تھی، لیکن وہ بچپن میں انتقال کر گئی۔ حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، یہ سب بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ اب جوانی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نوجوان بچہ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی ساتھ بتا دی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اس لیے زید ابن محمد نہ کہا جائے۔ اور حکمت کیا تھی کہ جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ جب باپ اگر نبی ہے تو آگے بیٹا بھی شاید نبی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نرینہ اولاد رکھی نہیں، اور فوراً آیت میں فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو دوسری خوبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین خوبی یہ بتائی کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی آیت کی وجہ سے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ دو خوبیاں ہو گئی۔ تیسری خوبی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 میں تین خوبیاں اکٹھی ذکر کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ تو تیسری خوبی شاہدن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کا تذکرہ اور جگہوں میں قرآن مجید میں موجود ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امت پر گواہ بنا کر بھیجا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جیسے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لایا جائے گا قیامت کے دن۔ اور چوتھی خوبی ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازی وصف بتایا گیا، وہ مبشرن، خوشخبری دینے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والے بنا کر بھیجے گئے۔ اور پانچویں خوبی وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والے۔ ایک ڈرانا ہوتا ہے صرف دہشت کا خوف، ڈر، اس سے ترجمہ پورا نہیں ہوتا۔ مفسرین نے لکھا کہ نذیرہ کا معنی ڈرانے والا، اس کا مفہوم تب پورا ہوگا جب یوں بات کہی جائے کہ برے انجام سے آگاہ کرنے والا، برے انجام سے ڈرانے والا، کہ دیکھو اگر یہ کام نہیں کرو گے اور اس طرح تم اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے تو ایسی صورت میں تم جہنم میں جاؤ گے۔ یہ نذیرن کا مفہوم ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے چھٹی خوبی بتائی، وداعیا الی اللہ، کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور ساتویں خوبی یہ بتائی سراجا منیرا، روشن چراغ بنا کر بھیجا کہ اس روشنی کی وجہ سے ساری گمراہی کے اندھیرے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی، اس کا تذکرہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ بیویاں کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ یہاں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اس وقت زیادہ شادیاں کرنے کی وجہ سے لوگ اعتراضات کرتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیوں کے بارے میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بیعت وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں رہیں بیعت وقت، لیکن کل جو ازواج مطہرات تھیں وہ 11 تھیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے اسی حکم اور اسی اجازت کی وجہ سے جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 کے اندر اجازت موجود ہے، اس اجازت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی۔
اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورہ احزاب کے اندر جو آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 55 تک کچھ آداب بتائے جو کہ زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں کے وہ لوگ اس سے ناآشنا تھے. آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 55 تک 3 آداب اللہ تعالیٰ نے بتائے جو کہ خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن مراد اس سے عام ہے. عام لوگوں کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے. ایک ادب تو یہ بتایا ان آیات میں کہ کسی کے گھر میں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، اور دوسرا ادب یہ بتایا کہ اگر کھانے کی دعوت میں تمہیں بلایا جائے تو کھانے سے فارغ ہو کر اٹھ جایا کرو، باتوں میں مشغول ہو کر صاحب خانہ کا وقت مت ضائع کیا کرو. اور تیسرا جو ہے وہ یہ فرمایا کہ غیر محرم خواتین سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت آئے تو پس پردہ مانگا کرو، بلا حجاب ان کے سامنے نہ آیا کرو. پھر اس کے بعد بتایا ان آیات میں کہ البتہ اپنے محارم کے سامنے عورت کو بے پردہ آنے کی اجازت ہے، کہ جو محرم ہوتا ہے اس سے پردہ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی فضیلت بیان کرنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف امتیازی بیان کرنے کے بعد ایک اہم ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 56 میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. لہذا ہم جب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے اور سلامتی نازل فرمائے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 57 سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کی حفاظت کا حکم دیا کہ کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور عصمت کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت اس پر بھی ایمان رکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا نہایت ضروری ہے. آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان پر لعنت فرماتا ہے اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ وہی آیت ہے کہ جس سے تحفظ ناموس رسالت کا قانون سامنے آیا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین پر حجاب کی فرضیت کا حکم نازل کیا، اور یہ حکم عام خواتین کے لیے بھی ہے. پہلے امہات المؤمنین پر حجاب کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تھا، پھر عام طور پر اب ہر مسلمان خاتون پر پردہ لازم ہے. اور حجاب کی ان شرعی شرائط کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حجاب ایسا ہو کہ پورے بدن کو چھپا لے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا باریک کپڑا نہ ہو کہ جس سے جسم نظر آئے، اور اس ایسی صورت میں جو اور آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے پردے کے ان کو بھی اختیار کرنا لازم ہوتا ہے. پھر آیت نمبر 70 اور 71 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو. درست بات کون سی؟ قول سدید، سیدھی بات. درست بات وہ ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے زبان کے جتنے عیب بتائے ہیں ان میں سے کوئی عیب اگر نہ ہو تو وہ قول سدید کہلاتا ہے. اس میں جھوٹ نہ ہو اس بول کے اندر، اس میں غیبت نہ ہو، اس میں بہتان تراشی نہ ہو، اس میں چغل خوری نہ ہو، اس میں دوسروں کا مذاق اڑانا نہ ہو، اس میں دھوکہ دینا نہ ہو، اور اس کے اندر ایذاء مسلم نہ ہو، دوسروں کو تکلیف دینا تحقیر کرنا مقصود نہ ہو، تو وہ قول سدید کہلاتا ہے. لہذا جب انسان اپنے بول کو درست کر لے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت 70 میں فرمایا کہ تم اپنے بول کو درست کر لو، یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا.
پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 71 میں بتایا کہ انسان آج کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن کامیابی کا معیار ہر انسان کے ذہن میں مختلف ہوتا ہے۔ اللہ نے جو کامیابی کا معیار بتایا، فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، کہنا مان کر ساری زندگی گزارتا ہے، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے آخر میں فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، یہ اللہ تعالیٰ اس امانت کو بندوں کے سپرد کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو پہلے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر بھی اس امانت کو نازل کرنے کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے آسمان و زمین اور پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، اس لیے کہ ان کے اندر یہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فکر اور خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ اس انسان نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا۔ البتہ یہ انسان بہت کمزور، لیکن یہ انسان اس بات کو سمجھے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اسی پر عمل کرتا رہے تو یہ انسان بالآخر نجات پا جائے گا۔ اسی کے ساتھ سورہ احزاب کا اختتام ہوا اور سورہ سبا پھر اس کے بعد اس کا آغاز ہوا۔ سورہ سبا یہ قرآن مجید میں ترتیب توقیفی یعنی قرآن مجید کی ترتیب سے یہ سورت نمبر 34 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 58 ہے۔ سورہ سبا مکی سورت ہے، اس میں کل 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ سبا اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت میں ایک اہم قصہ اہل سبا کا بیان ہوا ہے، اس وجہ سے جو کہ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 21 تک آ رہا ہے۔ سورہ سبا ان 5 سورتوں میں سے ایک سورت ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، پھر اللہ نے بتایا کہ وہی اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، پھر بتایا کہ وہی اللہ ہے جس نے اس کائنات کے نظام کو مستحکم کیا ہے اور اسے ہر چیز کی خبر ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مشرکین کے بارے میں بتایا کہ یہ مشرک لوگ دوبارہ جی اٹھنے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کرتے ہیں، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی قسم کھا کر ان سے کہیں کہ قیامت آ کر رہے گی اور اللہ دوبارہ زندگی دے گا اور زندہ کر کے نیکوکاروں کو اچھا بدلہ اور برے لوگوں کو سزا دے گا۔ پھر اس کے بعد کی آیات نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے پھر سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا۔ سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں کا الگ الگ ذکر کیا۔ ایک تو شکر گزار بندوں کا ذکر کیا جس میں داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے، سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تو انہوں نے شکر ادا کیا، اور دوسری طرف ناشکرے لوگوں کا ذکر ہے یعنی اہل سبا کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی اور انہوں نے ناشکری کی۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 اور 11 میں کیا۔ ایک تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کمال کی آواز دی تھی، صوتی جمال عطا فرمایا تھا، اور دوسرا ان کا معجزہ یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اللہ کی۔ پھر تیسرا بتایا کہ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو جو جانور ان کی قراءت سنتا تھا اس جانور پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ اسے جس طرح چاہتے تھے موڑ لیتے تھے اور جو چاہتے تھے اسے بنا لیتے تھے۔ پھر پانچویں بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس لوہے سے مضبوط زرہیں بناتے تھے۔ معلوم ہوا لوہے کا کام کرنا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت تھی، اور کس طرح انہوں نے اس وقت زرہیں بنانا، زرہ کہتے ہیں جو جنگ کے وقت میں ایک مخصوص لباس بدن کے اوپر پہنا جاتا ہے تاکہ تلوار اور نیزوں کے زخم سے انسان بچ سکے۔ داؤد علیہ السلام کی ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد پھر آیت نمبر 12 سے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔
اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام پر خصوصی انعامات کیے تھے، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی خوب نوازا۔ سلیمان علیہ السلام کو پہلی خوبی اور پہلا معجزہ تو یہ دیا گیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی زبان سکھائی تھی، وہ پرندوں کی زبان سمجھ لیتے تھے، پرندے ان کی زبان سمجھ لیتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمائی کہ تانبا بہتے ہوئے چشمے کی شکل اختیار کر دیتا اور اس سے جو چاہتے تھے وہ آسانی سے بنا لیتے تھے۔ اور تیسرا یہ کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، ان سے آپ تعمیرات اور ایک چیز کو دوسری جگہ منتقل کرنا، اس تک کا کام جنات سے لے لیتے تھے، جنات ان کے تابع تھے۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتائی کہ ان کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا تھا، ہوا بھی ان کے حکم کے تابع تھی۔ اور پانچویں چیز یہ بتائی کہ ایک ہوائی تخت تھا جو 2 ماہ کی مسافت تھوڑے سے وقت میں طے کر لیتا تھا۔ یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے عقل کو حیران کر دینے والی نعمتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ داؤد اور یہ سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں سے تھے جو شکر کرنے والے تھے، لیکن عام طور پر لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 15 سے اللہ تعالیٰ نے اہل سبا کا قصہ ذکر کیا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 15 سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھیں، کہ اہل سبا پر اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمائی۔ نمبر 1، اہل سبا کو کشادہ رزق دیا ہوا تھا۔ نمبر 2، صحت مند آب و ہوا دی ہوئی تھی۔ نمبر 3، زرخیز زمین دی ہوئی تھی۔ نمبر 4، پھلدار باغات، اللہ نے خوب پھل دینے والے باغات دیے تھے۔ اور نمبر 5، یہ طویل مسافت تھی جس کے دونوں طرف باغات تھے، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ نمبر 6، نہ وہاں ان کو گرمی ستاتی تھی نہ دھوپ ستاتی تھی، ایسا عظیم سایہ اللہ نے دیا ہوا تھا۔ نمبر 7، ان لوگوں کو بھوک بھی پریشان نہیں کرتی تھی، خوب کھانے پینے کو تھا وافر مقدار میں، اتنے وہ مالدار لوگ تھے۔ اور 8ویں نعمت اللہ نے ایسی بتائی، فرمایا کہ اس قوم کو اللہ نے ایک ایسی صلاحیت دی تھی کہ انہوں نے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم بنایا ہوا تھا، جسے سد معارب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح یہ اہل سبا، قوم سبا جو تھی، وہ کس طرح یمن کے قریب یہ قوم تھی اور اس نے ڈیم بنایا تھا۔ اور ڈیم بھی کیا کہ وہ پہاڑوں کی طرف سے جو پانی آتا تھا اس کو یہ جمع کر لیتے تھے اور آگے اس کو استعمال کر کے انہوں نے صحرا کو زرخیز بنا دیا تھا۔ تو یہ گویا کہ ڈیم کے موجد جو تھے، سب سے پہلے بنانے والے یہ اہل سبا تھے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ان کو دی، مالداری ان کے پاس اور ان کے پاس باغات، ان کے پاس خوب نعمتیں ان کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ انہوں نے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، ناشکری کی، اور پھر وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ناشکری کا عذاب ان پر نازل کیا۔ آیت نمبر 16 کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر اس عذاب کا ذکر کیا کہ کس طرح وہ بند جو تھا ڈیم، اس کی دیواروں کو اللہ نے ہلا دیا تو وہ عذاب کی صورت اختیار کر گیا اور وہ ڈیم ٹوٹ گیا اور اس ڈیم کے پانی نے تباہی مچا دی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سارے باغات اور بستیاں خس و خاشاک بن کر بہہ گئیں، جہاں پھل اور پھول تھے وہاں جھاڑ جھنکار کے علاوہ کچھ نہیں بتا، اور اہل سبا کا ذکر صرف داستانوں میں رہ گیا۔ یہ ان ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں تک پہنچایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 سے 27 تک اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عقائد و نظریات کے عقلی اور نقلی دلائل سے ان کی تردید فرمائی۔ ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مشرکین سے کہ تم بلاؤ ان معبودان باطلہ کو جنہیں تم اللہ کے سوا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، دیکھتے ہیں وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سوال کیا، بتاؤ تو صحیح تمہیں آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ یہ بھی سوال اللہ تعالیٰ نے کیا جنہیں تم اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک سمجھتے ہو، ذرا انہیں سامنے تو لاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ ان کے اندر کون سی ایسی صفت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے تم ان کی عبادت کرتے ہو۔
پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں کفار اور مشرکین کی سرکشی اور کفر کی جو بنیادی وجہ تھی وہ ان کی مالداری بتائی کہ ان کے پاس نعمتیں تھیں، مال تھا، اولاد تھی، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے لیکن ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت 35 میں سمجھایا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم مال اور اولاد کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہیں، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ آخرت کے معاملے کو وہ دنیا میں قیاس کرتے ہیں، جیسے کسی کو پاس دنیا آ جائے، خوشحالی آ جائے، مال و دولت آ جائے، خوب جناب اولاد ہو، بڑا خاندان ہو، تو سمجھتے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت 36 میں اس کا جواب دیا ان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اکثر میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اکثر لوگوں کو تو اس کا پتہ نہیں۔ پھر آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ دیکھو یہ صرف اپنے مال کی وجہ سے اور مالداری اور اچھے خاندان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن آیت 46 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا آپ ان سے فرما دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے لیے دو اور اکیلے اکیلے مستعد ہو جاؤ، پھر غور کرو، یعنی تمہارے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نعوذ باللہ جنون کی کیفیت نہیں ہے، وہ تو تمہیں صرف سخت عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس سورہ سبا کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو آخرت میں ایمان قبول کرنا چاہیں گے لیکن ان کے درمیان اس وقت جب کہ یہ قیامت قائم ہو جائے گی اور اس وقت کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، یہ لوگ ایمان سے اس وقت محروم رہیں گے۔ اس قیامت کے قائم ہونے سے پہلے موت سے پہلے یہ انسان اگر ایمان لے آئے گا تو اس کے ایمان کا کچھ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد 22ویں پارے میں سورہ فاطر کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ فاطر یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 35ویں سورت ہے، اور یہ سورت فاطر جو ہے یہ مکی سورت ہے، اس کی کل 45 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ لفظ فاطر یہ قرآن مجید کی اس سورت کے اندر پہلی آیت میں موجود ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ فاطر کا معنی ہوتا ہے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا۔ یہ الحمدللہ سے شروع ہونے والی 5ویں سورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید باری تعالیٰ کی دلیل دی اور اس پر دعوت بھی دی اور شرک کی بنیادوں کو ختم کرنے کے لیے اصول بتائے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ یہ تمام جہان انسانوں اور فرشتوں اور جنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ پھر اللہ نے دلائل دیے کہ وہی اللہ جو بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد لاتا ہے، اور پھر انسان مختلف مرحلوں سے گزرنے کے بعد مر جاتا ہے، اس کو دوبارہ اللہ ہی زندہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک بینا اور نابینا شخص ہو، ایک زندہ اور مردہ شخص ہو، ایک ظلمات اور نور کی شخص حالت ہو، یا دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں قدرت کی نشانیاں بتائیں کہ یہ رنگ رنگ پھول، یہ سفید اور سرخ اور سیاہ پہاڑ اور مختلف رنگوں، زبانوں اور مزاجوں والے انسان، اور یہ ہزاروں قسم کے پرندے اور مچھلیاں اور حشرات الارض، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورہ فاطر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت بتائی۔ فرمایا کہ قرآن نازل ہونے کے بعد امت 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ فمنہم ظالم لنفسہ، ایک وہ گناہگار مسلمان ہیں جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہیں، لیکن ایک وہ ہیں جو میانہ رو ہیں، مقتصد یعنی میانہ رو جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، اور تیسرا بتایا سابق یعنی وہ سچے مومن جو عبادت اور اطاعت میں دوسروں سے سبقت لے گئے۔ تینوں کا آخری اور ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چونکہ یہ مومن ہے، ایمان والا شخص اپنے ایمان کی وجہ سے بہرحال جنت میں جائے گا، اور جو گناہ انہوں نے کیے ہیں ان کا خمیازہ وہ بھگتیں گے اگر توبہ نہیں کی ہوگی۔ پھر اس کے بعد سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یاسین کے ابتدائی رکوع یہ 22ویں پارے میں ہے، اور اس کا جو باقی حصہ ہے وہ 23ویں پارے میں ہے۔ انشاءاللہ العزیز 23ویں پارے کے خلاصے میں پھر سورہ یاسین کا خلاصہ بھی ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔